اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المؤمن آیت نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یجادل فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فلا یغررک تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے تقلبہم ان کا چلنا پھرنا فی البلاد شہروں میں کذبت قبلہم قوم نوح ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا والاحزاب من بعدہم اور ان کے بعد بھی کئی جماعتوں نے وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں وجادلوا بالباطل اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا لیدحضوا بہ الحق تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں فأخذتهم تو میں نے انہیں پکڑ لیا فکیف کان عقاب تو پھر میری سزا کیسی تھی وکذلک حقت کلمۃ ربک اور اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا انہم اصحاب النار کہ وہی آگ والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے اس کے تعارف میں بھی ہم نے چند باتیں سیکھی تھیں۔ آج کی آیات بینات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ان مبارک آیات کو جو اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی مومن آدمی تو جھگڑا نہیں کرتا بلکہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مجادلہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی استاد سے، کسی عالم سے، کسی علم والے سے مجادلہ کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ یہ مجادلہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مستحب ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ مجادلے ہی تو کیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں حکم ملا کہ آپ ان کے ساتھ مجادلہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، مناظرہ کریں۔ تو یہ بحث و مباحثہ کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں یار میری آپ سے بحث نہیں بنتی، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ بات نہیں ہے۔ بحث کرنی چاہیے لیکن وہ مبنی بر قرآن و سنت ہو، جس کے ساتھ مزید نکھار پیدا ہو جائے، اللہ کی بات مزید واضح ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ مزید نکھر کر سامنے آ جائے، ایسا مجادلہ تو کرنا چاہیے۔ بزرگ حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج کل تو یہ دور نہیں، کچھ پہلے آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مناظر اہل حدیث علماء ہوا کرتے تھے، وہ جا کر مناظرہ کرتے تو بس اوقات پورا پورا گاؤں اہل حدیث میں ہو جاتا تھا۔ یہ مناظرہ، یہ مجادلہ، یہ مباحثہ یہ قابل ستائش ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات واضح ہوتی۔ یہاں جو مجادلہ منع ہے وہ کافر لوگوں کا ہے، جو مجادلہ کر کے، کج بحثی کر کے اصل میں بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس آیت کو نہیں ماننا، اور اس وجہ سے وہ کسی عالم سے، کسی بھی بڑے آدمی سے، علم والے سے، مفسر سے یا حدیث کے شارح سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اپنی بات اوپر لے کر آئیں، اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت اپنے اندر وہ نہیں رکھتے۔ تو قرآن پاک میں جھگڑا کرنا، اس کا انکار کرنے کے لیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المراء فی القرآن کفر، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ کافر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور پھر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ یہ لوگ ادھر ادھر شہروں میں گھومتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کو یہ باتیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ دنیا میں یہ جو گھومتے پھرتے ہیں، بہت زیادہ عیاشی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے۔ اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، ان کا عذاب کیسا تھا، کس طرح وہ پانی آیا اور سارے لوگوں کو اس نے غرق کر دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد بھی کتنے ایسے گروہ آئے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو قید کرنے کی اور اسی طرح
जेलों में डालने की और उनको कत्ल करने की साजिशें की। बाद अंबिया तो कत्ल हुए भी, और अक्सर को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस मकर से महफूज रखा। तो इन्होंने मुजादला क्या किया था? ताकि बातिल को, ताकि हक को बातिल के साथ फिसला दें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर मेरी जो पकड़ थी, मेरा अजाब था, वो कैसा था? बिल आखिर यहाँ दोबारा फरमाया कि ऐसे लोगों पर, जो काफिर लोग हैं, उन पर ये बात साबित हो चुकी है कि ये जहन्नम वाले लोग। लिहाजा मालूम हुआ जो लोग कुरान पाक की आयत में झगड़ा करते हैं और इसका वो माना तलाश करते हैं जो अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, वो माना जो पैगंबर ने बयान नहीं किया, वो माना जो सहाबा इकराम ने नहीं समझा, ऐसे ऐसे मानी की तरफ इन आयात को फेरते हैं, ऐसे लोग न सिर्फ ये कि वो परले दर्जे के गुमराह हैं, बल्कि दुनिया में उनका ऐशो इशरत के साथ रहना, ये सारी चीज़ें हमें धोखे में नहीं डालनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर आखिरत में जो अजाब है वो लिख दिया है। दुनिया में भी अजाब आते रहते हैं, लेकिन आखिरत का जो अजाब है ज़ाहिर है वो तो हतमी है। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला हक बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।